بآواز بلند صلوات بھیج دی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ صلوات۔ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں ادارے کا کہ انہوں نے مجھے یہ خدمت کا موقع دیا، اور میں تمام پڑھنے والوں کا جو ذاکرین اولا و اخرى رہے، میں سبھی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بزم کو بارونق رکھا۔ پروردگار علی اعلیٰ کی بارگاہ میں بتصدق محمد و آل محمد یہی دعا ہے کہ وہ آپ کے مساعی کو مشکور فرمائے اور آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ میں ہمیشہ سے دیکھیے میری جو تربیت ہوئی ہے اپنے بڑوں سے وہ یہی ہے کہ ہم نے مجلس کو ایک کل کی حیثیت سے جانا ہے۔ ہم نے کبھی مجلس کو یہ نہیں سمجھا ہے کہ یہ میں ہوں یہ کوئی اور ہے، کبھی ایسا میں نے تو نہیں سمجھا ہے۔ اسی لیے میرا طریقہ کار بہت مختلف رہتا ہے۔ یہ میری اپنی تہذیب تربیت جو چاہے کہیے کہ میں سنتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ سنتا ہوں بلکہ میں استفادہ کرتا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ فقط انسان بولنے والے ہی کو سنے، نہیں، جو ہمارے پاس سوز خان حضرات ہوتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار ایسا وضع کردہ ہے کہ جس میں وہ پوری کی پوری بعض دفعہ ذاکرین کو مجلس بنا کے دیتے ہیں، اور اس حد تک بنا دیتے ہیں کہ اس کے سحر سے آپ باہر نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، میرے لیے خاص طور پر۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق سن و سال سے ہو، اس کا تعلق اپنی طبیعت کے یعنی اس کیفیت سے ہو، میں نہیں جانتا ہوں، لیکن بہرحال اخلاص عمل اگر شامل رہے عبادتوں میں تو اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، اور میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اگر اخلاص عمل ہو تو آپ یقین جانیے کہ وہاں پہ ایک پورا اثر پیدا ہو جائے گا، اس کا ایک تاثر بنتا ہے۔ وہ تاثر جب پھیلتا ہے تو اسی تاثر کے پھیلاؤ کو تبلیغ بھی کہتے ہیں، اسی کو آپ ترویج بھی کہتے ہیں۔ اور کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس دینے کے لیے، دنیا کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ذکر حسین ابن علی کے۔ اور جب ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں
تو ہمیں اطمینان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اخلاص عمل شامل ہے. اب یہ خود جائے گا، ذکر جائے گا، پہنچے گا جہاں تک پہنچنا ہے. ہم کوشش نہیں کرتے. یہ انٹرنیٹ آج کی ایجاد ہے، یہ فیس بک آج کی ایجاد ہے، یہ انسٹاگرام آج کی باتیں ہیں. جس زمانے میں کچھ نہیں تھا اس وقت بھی سب کچھ ہمارے اختیار میں تھا. کچھ نہیں تھا، سب کچھ ہمارے اختیار میں. کیوں؟ اس لیے کہ مختار ہمیں حسین ابن علی نے بنایا تھا، اپنے تذکرے کے لیے مختار بنایا تھا، صاحب اختیار بنایا تھا. تو اب ایسی صورت میں میرے لیے لازم ہو جاتا ہے. دیکھیے ہیوسٹن ایسا نہیں کہ میں نہیں آیا ہوں، میں بہت آیا ہوں، اور 12-13 سال اب ہو چکے مسلسل آتے ہوئے. درمیان میں ایسا ہوتا ہے کہ کہیں آپ آتے ہیں اور کہیں آپ نہیں آ پاتے، اس میں کبھی کوئی شکوہ نہیں ہے. مگر میں نے ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ اپنی نجی نشستوں میں نے کہا ہے کہ سوزخانی بڑا اہم ایک سبجیکٹ ہے ہمارا، بڑا اہم سبجیکٹ ہے. اور اس کے لیے نام لینے میں عار نہیں محسوس کروں گا. جعفر رضا سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے بہت محنت کی ہے، اور اس محنت کا مجھے نہیں پتا کہ اس کے قدردان کتنے ہیں اور کس صورت ان کی یعنی ہمت افزائی کرتے ہیں یا ان کی پذیرائی کرتے ہیں. یہ جو ذکر کرتے ہیں یہ کسی ذاکر کے کیے ہوئے ذکر سے کم نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. اور اس میں جو ہمارے نوجوان پڑھنے والے ہیں، آج وہ بازو بنے، کل وہ خود مسند پہ بیٹھے اور اس پورے پیغام کو آگے لے کے چلیں. اسی طرح سے ترقی ہے، اسی طرح سے ترفع ہے، اسی طرح سے انسان ارتفاع کی منزلوں کو طے کرتا چلا جاتا ہے. یہ ہماری تہذیب ہے بھائی. کوئی اگر آپ سے پوچھے مہذب ہو، ہاں تہذیب یہ ہے، دکھاؤ اس کو، دکھاؤ فرش عزا پہ لاؤ اس کو، اپنی تہذیب دکھاؤ. یہ ہمارے پاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس کیا تذکرہ، کیا گفتگو. عنوان اوصاف علی ہے آپ کے سامنے، عنوان ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بحر لا متناہی ہے کہ جو آپ کے سامنے ہیں، اور اب آپ نہیں معلوم کہاں سے گفتگو کو شروع کریں، کہاں سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، کس طرح سے آپ گفتگو کو آپ یعنی ان کی خدمت میں کہ جو اپنے ہی ہیں ان کی خدمت میں اس گفتگو کو پیش کر دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو یہ نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو اس ذکر کو قائم رکھنا. لفظ میرے اختیار کردہ کچھ ہوں، آپ کے اختیار کردہ کچھ ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. منزل ہماری ایک ہے، ہماری منزل علیحدہ نہیں ہے. اوصاف وصف سے نکلا، لغت کہتا ہے اس کے معنی تعریف کے ہیں. کسی نے اب میں کیا عرض کروں آپ سے کہ ہم اب گفتگو کرتے ہوئے لوگ گفتگو یہ کرتے ہیں کہ صاحب وہ فضیلت اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بھائی بات یہ ہو رہی ہے، ایک بات کو سمجھ لیجئے، بلکہ میں کہہ دیتا ہوں، چلیے کہہ بھی دیتا ہوں تاکہ وہ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ بات رہے. ایک مرتبہ باوز بلند صلوات بھیجیے. دیکھیے میں ہمیشہ توقع کرتا ہوں کسی نہ کسی تقریر کا کوئی نہ کوئی ریاکشن آنا چاہیے. اسی کو موومنٹ کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا موومنٹ، تھاٹ میں جو ایک موومنٹ ہے وہ اس ریاکشن کو کہتے ہیں جو کہ بعد تقریر آتا ہے، اور اس کو آنا بھی چاہیے. اب مثلا یہ کہ اگر میں آپ سے عرض یہ کروں کہ کل کی گفتگو اگر آپ کے پیش نظر ہے اور کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب بات یہ ہے کہ مثلا یہ کہ جناب زینب کے تعلق سے گفتگو ہو گئی، ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کی بات بھی ہو گئی، اور اس میں یہ کہنے کی عزت حاصل کی گئی کہ بھائی دیکھیے اس بات کو لوگوں تک پہنچائیے، مقصد پیدا کیجئے، مقصد. اور جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس میں مقصد کے ساتھ جینا ہے، بلا مقصد نہیں. مقصد چاہتا ہے قصد، قصد کہتے ہیں ارادے کو. ارادہ آپ کی تمنا کا نتیجہ ہے، وہ تمنا کہ جو لو لگانے کی صورت میں رہتی ہے. تو اس کی ٹریجیکٹری ہے، اس کو سمجھنے کی تو پہلے کوشش کریں. ایک ٹریجیکٹری ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہماری بود و باش ہے، ہم رہتے سہتے جیتے مرتے ہیں جس معاشرے میں، ان کو بتائیے کہ آپ ہیں کون.
دیکھیے آئسولیشن میں زندگی گزارنے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے اپنا مرکز بنا لیں گے, اپنا سینٹر بنا لیں گے, تو کیا آپ پارسی ہیں, کیا آپ بہائی ہیں, آپ ہیں کون عقیدے میں؟ تو آپ سے کہا جائے گا کہ نہیں صاحب, یہ ہم نہ وہ ہیں نہ یہ ہیں, ہم تو ہم ہیں. اگر آپ ہیں تو پھر یہ بتائیے آپ کہ آخر آپ کے پاس بیسس کیا ہے, فنڈامنٹل کیا ہے جس پہ آپ کھڑے ہیں؟ پہلی بات آپ کہیں گے کہ ڈٹرمنیشن آف رائٹ, یہ لفظ آپ کا ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ حق کو حق سمجھا جائے, باطل کو باطل گردانا جائے. جس وقت یہ فنڈامنٹل آپ کے پاس آ جائے گا, یعنی بیسس ایک تھاٹ کی, ویلکم نوٹ وہاں سے آئے گا. اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں, کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں, مجھے اس سے بحث ہی نہیں ہے. یہ ویلکم نوٹ اس لیے آئے گا کہ ان کے اصول میں رائٹ کے معنی رائٹ کے ہیں, رانگ کے معنی رانگ کے ہیں. کتاب ہی میں صحیح, پریکٹس کریں نہ کریں, ہم میں کتنے کر رہے ہیں جو ہم ان سے کہیں کہ تم کتنا کرتے ہو. تو لہٰذا اس چیز کو تو یہ سمجھ جائیے کہ ڈٹرمنیشن آف رائٹ, یہ ہیومن رائٹ کی اصطلاح نہیں ہے, یہ آپ کی اصطلاح ہے. پہلے طے تو کرو کہ حق کیا ہے. اگر حق مجسم ہو کے محمد و آل محمد کی صورت میں آ رہا ہے تو یہ تو نعمت ہے جو آپ کو مل رہی ہے. اگر یہ نعمت آپ کو مل رہی ہے تو اس نعمت کو ضائع نہ کرو, اس نعمت کا زیاں نہ چاہو, اس نعمت کو خود اپنے ہاتھوں سے خسارے کی طرف نہ دھکیل دو, بلکہ اس نعمت کو اپنا لو, اس نعمت کو اختیار کر لو. ایسے اختیار کرو کہ دنیا تمہاری عقل کی داد دے, اس لیے کہ اختیار عقل کے نتیجے میں ہے. جہاں عقل نہیں ہے وہاں اختیار نہیں ہوتا. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ سطحی ذہن جب سوچتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ کیا خطبات میں یہ امکان کو پیدا کیا جا سکتا ہے کہ جہاں ہم یہ کہیں کہ یزید ایک مینٹل ڈس آرڈر کا نتیجہ ہے. نہیں, آپ یزید کہہ رہے, میں پوری یزیدیت کو کہہ رہا ہوں. کل تو میں ذرا سا اس معاملے میں میں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا. آج میں چونکہ آخری تقریر ہے, اب ادارہ بھی ظاہر ہے کہ کہاں تک پکڑ دھکڑ کرے گا, لیکن بات یہ ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں یزید نہیں, یزیدیت میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ اس سے ایگری کریں گے تو اب ہم آگے چلیں گے. یزید نہیں, پھر کہہ رہا ہوں یزید, انٹائر یزیدیت کی بات کر رہا ہوں. آپ کو انٹائرٹی بات کر رہا ہوں میں کہ یزیدیت مینٹل ڈس آرڈر کا نام ہے. نتیجہ تو چھوڑ دیجئے, دے دیا, نام اب ہے ان کا, یہی نام ہے. یہ مینٹل ڈس آرڈر کے پیشنٹس ہیں. جہاں جہاں جو کوئی بھی ہے وہ یہی لے کے جائے اس فرش عزا سے میرے پیغام کو. اب آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ آپ نے مینٹل ڈس آرڈر طے کر دیا, میں نے تو مینٹلی طے کیا ہے. قرآن میں جائیں گے تو وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے تو دلوں میں مرض ہے, ان کے تو دل, اور یہی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اضافہ کروں گا ان کے مرض میں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے بھی طے کر لیا ہے کہ وہ اس مرض میں زیادتی کرے گا. پیدا کر کے بیمار بناتا ہے, پیدا کر کے مریض رکھتا ہے, پیدا کر کے صحت سے دور رکھتا ہے, اس لیے کہ تم مقصد سے دور ہو رہے ہو. اگر مقصد سے نزدیک ہوتے تو اس سے بڑھ کے صحت عقل دینے والا کون ہے؟ تو اب اگر یہ گفتگو یہاں تک سمجھ میں آ جائے تو ہمیشہ یاد رکھیے ہمارے پاس جس چیز کا تذکرہ ہونا چاہیے وہ ہے قرآن مجید. دیکھیے قرآن مجید نے کیا کیا, قرآن جتنی مرتبہ لفظ مرض پر گفتگو ہوئی ہے, یقین جانیے وہ دل کے مرض پہ گفتگو ہو رہی ہے. یعنی وہ کہ جن کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے آغاز قرآن میں. آغا بھائی صاحبان تقوی بھی ہیں, ظاہر ہے کہ جب صاحبان تقوی ہیں تو وہ ایمان غیب پہ بھی رکھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, نمازوں کو قائم بھی کرتے ہیں, وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے وہ انفاق بھی کرتے ہیں.
جو کچھ پہلے نازل ہوا، جو تجھ پہ نازل ہوا اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے تذکرے میں آ گیا کہ بس یہی تو فلاح پانے والے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ گفتگو کہ اب وہ کہ جو انکار کرتے ہیں، تو انہیں سمجھا تو انہیں نہ سمجھا، یہ اسی حال میں رہنے والے ہیں۔ آغاز ہے قرآن کا، یہ انجام قرآن، انتہائے قرآن نہیں ہے۔ ابھی فاتحہ ختم ہی ہوئی ہے، بقرہ شروع ہی ہوئی ہے، تو وہاں یہ کہہ دیا سواؤن علیہم ام انذرتہم ام لم تنذرہم، یاد رکھو ڈراؤ نہ ڈراؤ، یہ ایسا ہی ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور اس کے بعد ایک طبقہ ہے انسانوں کا، سفلی طبقہ، یہ طبقے کا نام ہے، اس کو بھی یاد رکھیں، سفلی طبقہ۔ ظاہر ہے کہ ان کا عالم کیا، ان کا عالم یہ ہے کہ ٹھیک ہے خدا یہ کہتا ہے کہ ہاں منافق ہیں، وہ منافق ہیں، ادھر ادھر جو بھی جیسے چاہے کہہ لیں آپ ان کو، لیکن سب کچھ اپنے مقام پر۔ بس یہ ہے کہ دیکھو یاد رکھو، یاد رکھو، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر یہ تو اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرا موضوع یہ نہیں تھا، مگر میں کسی کے جواب کو اس انداز سے پیش کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں، تاکہ کہیں ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ ہم اگر کسی مینٹل ڈس آرڈر کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی ایسی کوئی امپرووائزڈ نالج ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ نہیں، یہ قرآنک ہے، قرآنی علم ہے جو آپ کی خدمت میں دیا گیا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ سنو، اب ہم نے کر دیا، ان کو یہ بتا دیا کہ یہ دل کے مریض، قلب ظاہر ہے کہ ان کا مرض میں مبتلا ہے، اس میں ہم اضافہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم اضافہ کرتے ہیں، اس لیے اضافہ کرتے ہیں، اور فقط اضافہ نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے ایک عذاب ہے، المناک عذاب ہے۔ اور اس لیے عذاب ہے، المناک عذاب ہے کہ انہوں نے تکذیب کی ہے، توہین کی ہے، انہوں نے توہین و تکذیب کی ہے، مرتکب ہوئے۔ پورے خطبے کو جناب زینب کے اٹھا کے دیکھیے، وہاں یہی تو گفتگو ہو رہی ہے، وہاں گفتگو یہ نہیں ہو رہی ہے کہ حکومت کس کی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ تو نے جو کام کیا ہے وہ کام وہ ہے کہ جس کے نتیجے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کہے گا کہ تو کون ہے، اور اگر قرآن یہ کہے کہ تو کون ہے تو پھر یاد رکھ تیرے لیے قرآن نے کافر بھی کہا ہے۔ لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ جو کفر اختیار کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کو یہ سمجھ کر کہ کوئی کار خیر انجام دیا ہے تو یہ ہماری زندگی چل رہی ہے، ان کے لیے خیر کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ان کو جو یہ مہلت بصورت زندگی مل رہی ہے وہ اس لیے کہ یہ اپنے گناہوں میں اضافہ کریں، نتیجہ عذاب مہین ہے، توہین آمیز عذاب۔ تو اب ایک عذاب کی کیٹیگری نہیں ہے یزید کی قسمت میں، عذاب علیم بھی اس کے لیے، عذاب مہین بھی اس کے لیے، یہ کوئی اور کسی کی مجال نہیں ہے۔ ارے بھائی وہ مسند پہ بیٹھا ہے، امپائر کو ہولڈ کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے شرق و غرب میں اس کی سلطنت کے پھیلاؤ کو جا کے کبھی دیکھیں کہ اس کی سرحدیں کہاں سے جا کے ملتی ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر کٹے ہوئے سروں کے درمیان، میرا یہ مصائب مقصود نہیں ہے، میں صرف بتانا چاہتا ہوں آپ ذرا ایونٹ کو پکچریس تو کرو تو جب کوئی باہر کی فلم آ جائے گی وہ دیکھیں گے آپ بیٹھ کے، مگر آپ کا تخیل جو اجازت دیتا ہے اس کو آپ فالو نہیں کرتے۔ کوئی کہتا ہے کہ یوں پڑھ دیجئے، کوئی کہتا ہے مصائب میں پڑھ دیجئے، کوئی کہتا ہے ارے بھائی یہ مصائب نہیں ہے، یہ پوری تاریخ ہے جو کہ خطبے کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، پوری تاریخ ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکے، ہم ابھی دیکھیے ہوتا ہے کوڈز کو ڈسائفر کرنا ہم نہیں کر سکے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جیسے علی کھلتے چلے جائیں گے زمانوں میں، ویسے ہی بنت علی بھی کھلتی چلی جائے گی زمانوں میں۔ نہ گھبرائیے، جلدی کسی چیز کی تحصیل نامعقولیت کی دلیل ہے، جتنا سمجھ میں آ جائے لے لو، یہی تو تمہاری زندگی ہے، لیکن لے کے اٹھو،
زمانہ تو اس پہ دیکھیے نا، یہ وہ خطبے ہیں کہ جس پہ آپ سمجھ رہے ہیں سوشل سائنٹسٹ اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ میرے لفظ مار کر لو. آپ تو اس کو تھیولوجی کے باب میں لے جاتے ہیں، آپ تو اس کو مذہبیات کی طرف لے جاتے ہیں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب، اور اس میں بھی اپنا کاپی رائٹ. ارے اس خطبے کو کھول کے رکھ دو سب کے سامنے، تاکہ دنیا کو یہ احساس ہو، دنیا کو یہ احساس ہو کہ ہم یوں ہی لعنت نہیں بھیجتے ہیں، ہم نہیں بھیجتے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تنگ نگہی کے نتیجے میں جب لعنت و ملامت کا نشانہ بنایا تو کیا ہوا؟ سمپتھی انہوں نے گین کرنی شروع کر دی. نہیں، کھول دو. جس دن کھول دو گے عجب نہیں مغرب لعنت کرے، مشرق لعنت کرے. لیکن کھولو تو صحیح. ہاں، اپنے لفظوں کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لفظ محترم نہیں ہیں، آپ کے لفظ محترم نہیں ہیں. یہ لفظ کبھی کسی ہاتھ بک جاتے ہیں، کبھی کسی مرکز پہ بک جاتے ہیں، کبھی کسی موڈ میں بک جاتے ہیں، کسی اسپانسر کے ہاتھ میں بک جاتے ہیں. وہ دیکھ کے بکتے ہیں کہ کیسا موڈ ہے. انہوں نے کہا لفظ ویسے بک جاتے ہیں. تو جو لفظ بک جاتے ہیں ان میں اثر کہاں سے آئے گا؟ اور جن میں اثر نہیں آئے گا کوئی تاثیر بھی نہیں ہے. جب تاثیر نہیں ہے تو میں کیا کروں اس کے لیے؟ کچھ نہیں کر سکتا میں سوا اس کے کہ نوجوانوں کو بتاؤں کہ دیکھو، یاد رکھو کہ آپ کس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور جب آپ اس کام کو انجام دیں تو ذمہ داری سے انجام دیں. دیکھیے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یاد رکھیے، منافق جن کے دل میں یعنی بے چین دل کسی ایک طرف تو ہوتے ہی نہیں، منافقت ہے طبیعت میں، اور اس کے بعد اور کی اضافت سے ہے والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں مرض. فرمان علی صاحب نے ودن پیرنتھیسس کافر کہا. منافق تو منافق ہے، وہ تو اس کی اپنی ایک کیٹیگری ہے، مگر والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ کہ جن کے دل میں مرض تھا. بریکٹ میں لکھ دیا کون لوگ؟ کافر. کافر کون ہے؟ جو انکار کر دے. انکار کر دے کس چیز سے؟ انکار کر دے فضیلت سے، انکار کر دے. اور کچھ نہیں ہے، آدم کی فضیلت سے انکار کیا ہے، کافر نہیں ہوا. کافر نہیں ہوا. ارے وہاں کفر ہو گیا نا، وہاں فضیلت آدم سے فضیلت، وہ فضیلت کہ جس کے درجات اپنی جگہ پہ ہیں. کبھی بصورت جنس بنے گی فضیلت، کبھی بصورت نو بنے گی بصیرت، یعنی آپ کو اگر میں عرض کروں کہ یہ فضیلت. اور تیسری چیز کہ جہاں پہ بصورت ذات بنے گی فضیلت. یہ 3 درجے ہیں، اور 3 درجوں میں 2 درجے ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ فضیلت مل گئی تو پھر اس میں ارتفاع نہیں ہے. مطلب یہ کہ جمادات نباتات نہیں بنیں گے، یہ جنس ہے. 9 میں آ جائیں گے، حیوان انسان نہیں بنے گا. لیکن ذات کے لیے کہا فضیلت ذات. اس میں 2 رخ ہیں، ایک جو اکتسابی ہے ایکوائرڈ، ایک جو لدنی ہے انڈاؤڈ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس فضیلت کے اندر بھی وہاں پہ کسی نے انکار کیا، وہ نکالا گیا. تو سنت الہی کی کم از کم پیروی کرو. اگر سنت نبوی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اللہ کی بھی تو سنت ہے نا. سنت اللہ خد خلت، قرآن ہے نا، یہ اللہ کی سنت ہے بھائی. اس پہ چلو. تو بڑے توحید کے پرستار ہو، توحید کے متوالے ہو، توحید کے پروانے ہو، چلو نا اس کی سنت پہ. دھتکار دیا، وہاں دھتکارا ہوا، یہاں کیسے بزم میں آ کے بیٹھتا ہے، یہاں کیسے محفل میں آ کے بیٹھتا ہے. کب اختیار کرے گا انسان وہ عمل جس کا تقاضا وہ کر رہا ہے؟ کرتے ہی نہیں. منافقت کا تو یہ عالم، منافقت کا تو یہ عالم ہے. اب اگر منافقت کا یہ عالم ہے تو کہہ دیا وہاں پہ کیا کہا؟ منافق کا عالم کیا ہے؟
ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. آج تو جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا انہوں نے تمہیں دھوکہ دے دیا. ہے کیپیسٹی سننے کی کہ اللہ اور رسول دھوکہ بھی دیتے ہیں. مگر کچھ ایسے ہیں, دیکھیے وہ صاحبان فضیلت, وہ صاحبان فضیلت جو ایکوائرڈ ان میں کچھ ہے مگر انڈاؤڈ بھی, گفٹڈ بھی ہیں, جو لدن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, من لدن ہے, لدن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اور وہ بھی تھے کہ آیا لشکر پہ لشکر, جتھے پہ جتھے, اور کبھی پیچھے سے, کبھی آگے سے, کبھی نیچے سے, کبھی اوپر سے. یہ قرآن ہے. وہاں پہ ایک مرتبہ آتے ہوئے لشکر کو دیکھ کے کہا یہی تو اللہ کا وعدہ تھا اور یہی تو رسول کا وعدہ تھا. ایک سیگمنٹ, ایک طبقہ ہے دھوکہ دے دیا. ایک کہہ رہا ہے یہی اللہ کا وعدہ ہے اور اس کے رسول کا وعدہ ہے. لشکروں کو دیکھ کے کہا, لشکروں کو دیکھ کے کہا, ابھی ٹکرائے نہیں ہے لشکر سے, ٹکرائے نہیں ہے. احزاب آپ کے سامنے ہے نا, احزاب آپ کے سامنے ہے نا. یعنی 1000 ادھر سمجھیے, ادھر 10,000, ایسی کیفیت ہے. یعنی کہتے ہیں کبھی کبھی, یعنی تاریخ ہے آپ کے سامنے, تاریخ کو دیکھیں, ایون 10 ٹائمز تک کی بات کی ہے. کسی نے منیمل 3 ٹائمز, کہیں 10 ٹائمز کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے صاحب, ہو گئی. اپنے سے تو زیادہ تھے نا. کیا ہوتا ہے اپنے سے زیادہ جب کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں؟ ایک ہجوم ذرا بڑھتا ہو ابھی آ جائے, ایک 5,000 آدمی یہاں آ جائے, سب کے سب, اب اس کے آگے تو گفتگو ہی نہیں. کیا گفتگو کر سکتے ہیں آپ؟ یہ تو اپنی گفتگو ہو جائے گی. تو کاہے کے لیے کریں؟ اتنا تو حق ہم نہیں بولتے, اتنا تو ہم سچ نہیں بولتے, اتنے تو اپنے پہ ہم کڑے ہوتے نہیں ہیں. تو اب کیا ہوا؟ اب وہاں پہ دیکھا, فقط دیکھا نہیں, انہوں نے کہا یہی وعدہ تھا. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فقط یہی نہیں ہے, سچ بھی کہا انہوں نے, وعدہ بھی تھا, سچ بھی کہا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. مگر وہاں دلوں میں جو مرض ہوتا تھا نا, یہاں دل کا مرض نہیں ہے, یہاں کچھ نہیں ہے, بلکہ یہاں دل میں جو ایمان ہے اور پختہ ہونے لگا. اس میں تو زیادتی ہوئی. ابھی تو قرآن ہے بھائی, مجھے نہیں پتا یہ ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے, لیکن دیکھا تو کہا کہ ہاں ہے, بالکل ہے. اور جن میں دم نہیں تھا, بس دیکھیے میری عجیب بات آپ سے کہوں, وہ بہت قریب کے لوگ تھے, دور کے نہیں تھے. آپ یہ مت سمجھیے وہ کوئی نصارہ تھے, آپ وہ یہ نہیں کہہ سکتے اہل یہود تھے, آپ یہ نہیں کہیں گے اہل ہنود تھے. یعنی یہ وہ تھے جو بہت قریب تھے, جن کے دلوں میں وسوسہ داخل ہو چکا تھا. وسوسے نے جڑ پکڑ لی تھی, اتنی جڑ پکڑی کہ دل کا مرض نمایاں ہو گیا. طرح طرح کے خیال آنے لگے, طرح طرح کی باتیں کرنے لگے, طرح طرح کی کیفیتیں پیدا ہونے لگی. یہ قرآن نے کہا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ سچ ہے, یہ برحق ہے, عین حق ہے, یہی اصل ہے, یہی حقیقت ہے. اور ان کا عالم یہ, ان کا لٹمس ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ ان کا لٹمس ٹیسٹ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ان کے ایمان و تسلیم کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی جتنا لشکر بڑھتا ہے ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے, جتنا لشکر بڑھتا ہے اتنی اطاعت بڑھ جاتی ہے. یہ ہے آپ کے سامنے فرق. اب اس وصف کا حامل کوئی تو ایک ہوگا نا, کوئی تو ایک ہوگا نا, ہر کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی درجات ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اس کی نگاہ سے دیکھو, اس نے کہا بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے, اپنے بھیجوں میں دی ہے. اس نے جس کو اس نے ارسال کیا ہے ان میں فضیلت دی ہے, بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. تمہارے لیے نہیں, تمہارے لیے لا نفرق بین احد منہم, تمہارے لیے حکم یہ تم کسی میں فرق نہ کرنا, تم کسی میں فرق نہ کرنا. وہ بھیجنے والا خالق ہے, وہ فضیلت بتائے گا کون کس سے بہتر, کون کس سے برتر, کس کو کس پہ فوقیت ہے. آپ کے سامنے پورا یہ ہے. اگر یہ ہے, یہ اصول آ رہا ہے, اصول فضیلتوں کے لیے اصول ہے.
فضیلتوں کے یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا. ان کی فضیلتیں کہاں ہیں, ان کی فضیلتیں کیوں نہیں پڑھی جاتی, یہ بھی سوال. اب اس کا بھی جواب, اب بات میں بات آ رہی ہے, پھر کہہ رہا ہوں فضیلت. ارے بھائی بات ہمیشہ یاد رکھو, ایک چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. فضیلت کا لفظ خود طے شدہ معانی کے ساتھ ہے. یعنی فضیلت کا مطلب ایک لفظ سے سمجھ لو, صرف آپ ایک لفظ سے سمجھیے, اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. فضیلت کو جب آپ بیک ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کو کہتے ہیں درجہ. درجتن عند اللہ, یعنی فضیلت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. ابن عباس کچھ کہے امیر المومنین کے لیے تو فضیلت نہیں ہے. بہت عجیب بات ہے, بہت عجیب بات ہے. کچھ چیزیں جس کو کہتے ہیں نا وہ غلط العوام ہیں مگر فصیح ہیں, اس کے لیے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ فضائل امیر المومنین کے, ارے قرآن پورے کا پورا 11 ہجری تک آ گیا, فضیلتیں موجود ہیں. امیر المومنین کی فضیلتیں موجود ہیں. اب قرآن کے سامنے ابن عباس کو رکھ کے پوچھو گے فضیلت علی کیا ہے؟ نہیں, غیر منطقی گفتگو ہے یہ غیر منطقی ہے. کہیں کوئی ہاں, اب آپ یہ کہیں فضائل اتنے میرے مولا کے مگر روایت کرنے والا کوئی نہیں ہے, یہ سوال بنا. سوال کیا بنے؟ سوال یہ نہیں کہ فضیلتیں کہاں ہیں. ارے بھائی فضیلتیں 11 ہجری تک ہر آن, ہر وقت, ہر لمحہ مسلسل فضائل ہی فضائل ہیں, اور اس کو بیان کی صورت حدیث کی طرح سے دی جا رہی ہے. قرآن سمجھ میں نہیں آیا, حدیث میں سمجھ لو. اب جب یہاں تک بات آ گئی تو پھر اب کیا ہے؟ اب کس سے سننا, کس سے ہے؟ مجھے یہ بتاؤ بھائی, اگر آپ کوئی بڑا کام کرتے ہیں اور آپ کہیں کہ میری تعریف ایک پی ایچ ڈی پروفیسر نے کر دی, اب آپ میٹریکولیٹ سے تعریف کروائیں گے؟ یعنی اب آپ کا معیار ہی بلند ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں میری تعریف تو انہوں نے کی. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ تم غلط کہتے ہو, نہیں, تہذیب ہے نا, ایک تہذیب ہے نا, تمدن ہے نا, مطلب دل بھی نہیں توڑنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے والوں کی اپنی کیفیتوں کو, کہ سلمان ہے تو ان کا انداز کچھ اور ہے, میثم ہے تو ان کا انداز کچھ اور ہے, عمار ہے تو عمار کا انداز کچھ اور ہے, قمبر ہے تو قمبر کا انداز کچھ اور ہے. سب کا اپنا اپنا اس فضیلت کو لے کے اثر پیدا کرتے ہوئے اس کو دوبارہ پیش کر دینا, یہ روایت بن گئی. وہ فضیلت نہیں ہے, وہ روایت کی صورت میں ڈھل گئی تعریف. اب آپ نہیں کہتے ہم 11 ہجری تک آنے والے قرآن میں سارے فضائل امیر المومنین کے, ہاں یہ کہو نا, پڑھتے نہیں ٹھیک ہے, بتلاتے نہیں ٹھیک ہے, دہراتے نہیں ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ 11 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک کی فضیلتیں بیان ہو, ارے بھائی 11 ہجری سے 35 ہجری تک کی فضیلتیں, جہاں قرآن پورے کا پورا آ گیا, اس کے بعد یہ 11 سے 35 ہجری کی فضیلتیں آپ کہیں روایتیں بیان نہیں کی جاتی ہیں, تو جواب میں دوں گا یہی تو بنی امیہ کا طریقہ تھا. اب اگر اس میں اپنے آ رہے ہوں یا غیر آ رہے ہوں, مزاجن وہ اموی ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں اپنے اور غیر کی تفریق نہیں ہوگی. اگر بیان نہیں ہو رہی ہے فضیلت تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز ہے جو روک رہی ہے, اور وہ روک رہی ہے تو کیوں روک رہی ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے. اس لیے کہ جس کو توفیق ملتی ہے یہ فضائل بیان کرنے کی, تو پھر اس کے لیے زمانہ نہیں ہوتا ہے جو اس کو روکتا ہے. نہیں, وہ تو زمانے کے حدود و قیود کو ایک مرتبہ ان باؤنڈریز کو کراس کر جاتا ہے اور وہ آگے نکل جاتا ہے, اور اس کے بعد اب احتمال پہ احتمال دوسرا شروع ہو جاتا ہے. یہ علی کو کیا سمجھتے ہیں, یہ علی کو کہاں تک لے جاتے ہیں, یہ علی کو کس منزل پہ پاتے ہیں. ارے بھائی میں کیا کروں منزل, آپ اٹھا کے دیکھیں بہار الانوار, اور اس کے بعد رسول کی حدیث کو لیجئے امام رضا سے, بآواز بلند صلوات پڑھیے. وہاں پہ فرمایا کہ سرکار رسالت مآب نے امیر المومنین کے لیے قال النبی لعلی,
نبی نے علی کے لیے کہا یا علی انت حجت اللہ، انت باب اللہ، انت الطریق الی اللہ، انت النبع العظیم، انت الصراط المستقیم، انت مثل الاعلی۔ یہ پوری حدیث ہے، یہ پوری حدیث ہے۔ ٹکڑے لگے آپ کو، لیکن ذرا ترجمہ تو کرو۔ کون حجت اللہ؟ اللہ کی حجت یعنی اللہ کی جانب سے معین کردہ وہ اتھارٹی جو اس کے بندوں پر اپوائنٹڈ ہے۔ انت باب اللہ، اللہ تک جانا ہے، وہ تو اللہ کا دروازہ ہے۔ انت طریق اللہ، کون ہے تو؟ راستہ ہے، کس سمت؟ نارتھ، ساؤتھ، ویسٹ، ایسٹ، امریکہ، افریقہ، ایشیا؟ نہیں، اللہ، اللہ کی طریق، طریق راست یہی ہے، یہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو طریق اللہ، نبع عظیم حیران ہے، سوائے اس کے قبر عظیم ہستی کہہ کے ترجمہ کرنے والوں نے قلم توڑ دی اپنے، کہ یہ نبع عظیم ہے۔ اس کے بعد صراط مستقیم ہے، یہ امیر المومنین کے لیے سرکار رسالت مآب، اور آخری ٹکڑا یا علی انت مثل الاعلی، تجھ سے بہتر، تجھ سے برتر، تجھ سے بلند کوئی نمونہ حیات ہے ہی نہیں۔ مثل الاعلی، انگریزی میں، اردو میں کوئی سملی کہہ رہا ہے، کوئی سملیٹیوڈ کہہ رہا ہے، کیا کیا کہہ رہے نہیں معلوم۔ لطف آتا ہے کہ وہ مثل اعلیٰ ہے۔ اس کے لیے فارسی کی ترکیب میں نیچے لکھتے ہیں نمونہ بہترین، یہ فارسی ترکیب ہے کہ بہترین نمونہ۔ تو کون ہے؟ مثل الاعلیٰ۔ کس کے لیے؟ علی کے لیے۔ کون ہے جو مثل اعلیٰ بنا رہا ہے؟ وہ بناتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے للہ المثل الاعلیٰ۔ امام صادق نے کہا اللہ کے لیے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مغالطہ اگر ہو جاتا ہے، ارے حیران نہیں ہونا، مغالطہ ہوتا ہے، حیران مت ہونا۔ اس لیے اسی کو ہم کہتے ہیں فنکشننگ آف دا برین۔ اگر کہیں دماغ استعمال کرنے کی قوت علویت دے رہی ہے تو استعمال کرو، گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ کون جس کی کیفیت کیا ہے؟ لاؤ شُبَّهُ شَيْءٌ، وہ امام صادق فرماتے ہیں وہ کہ جس کو کسی شے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لا توصف، جس کے وصف بیان نہیں کیے جا سکتے، وہ خدا۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ وہ خدا ہے، خدا کی تعریف جس کے لیے کہا امام، ایک امام کہتے ہیں اللہ ہی کے لیے مثل اعلیٰ ہے۔ بہت غور سے سنیے، اللہ ہی کے لیے مثل اعلیٰ ہے۔ کون اللہ؟ جس کی تشبیہ نہیں، جس کی توصیف ممکن نہیں ہے۔ وَلَا تُوَہَّمُ، نہ ہی کوئی وہم، کوئی گمان اس کے قریب جا سکتا ہے۔ فَذَلِكَ مَثَلُ الْأَعْلَىٰ، امام صادق کی حدیث ہے، بحر الانوار میں رکھی ہے، حاشم بہرانی نے تفسیر برہان میں رکھ دیا ہے اس حدیث کو، یعنی وہ اون کرتا ہے مثل اعلیٰ کو۔ جب وہ اون کرے گا، ڈس اون کرنے کے لیے اون نہیں کرتا۔ جب وہ کسی کو مثل اعلیٰ کا انتہائی کامل نمونہ بناتا ہے تو اسی کو باب اللہ بھی کہتا ہے، اسی کو حجت اللہ بھی کہتا ہے، اسی کو طریق اللہ بھی کہتا ہے، اسی کو نبع عظیم بھی کہتا ہے، اسی کو صراط مستقیم بھی کہتا ہے، اور اسی کے لیے کہتا ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی مثل اعلیٰ ہے ہی۔ ایک امام کہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، دوسرا امام کہے کہ رسول کہہ رہے ہیں یا علی انت مثل الْأَعْلَىٰ۔ ہائے ہائے، اب کس کا ماتم کون کرے؟
کس کا ماتم؟ بھائی سمجھ میں نہیں آتا تو اچھا ہے، علی کو کھلنے میں وقت لگے گا. کیوں سمجھنا چاہتے ہو؟ تم سے پہلوں نے سمجھ لیا جو تم سمجھو گے. کس نے دعویٰ کیا؟ یعنی تمام تر تاریخ سے نزدیک رہنے کے بعد جمعی اصحاب یہ کہتے تھے علی سمجھ میں نہیں آتے. جو صحبت میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے علی کے دن رات دیکھے ہیں، جن کے سامنے علی ہیں، جن کے سامنے علی، وہ یہ کہیں ہماری سمجھ میں نہیں آئے. ارے آپ یہ کہنے چھوڑ دیجئے بھائی، ہجرت کا واقعہ یاد ہے، اس میں ایک کوٹیشن کو ذہن میں رکھو کہ ایک مرتبہ جب سامنا ہوا امیر المومنین کا، اور امیر المومنین نے کہا کہ میرے حوالے کر کے گئے تھے، ہے نا وہ فقرہ ہے نا آپ کے سامنے. مجھ سے پوچھتے ہو کیا میرے حوالے کر گئے؟ تو کسی بڑے بزرگ نے کہا اس سے بات مت کرو، یہ ایسے ہی باتیں کرتا. یہ تاریخ آپ کے سامنے کی تاریخ بیان کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، اضافہ نہیں کیا، خدا شاہد اضافہ نہیں کیا. اس سے مت پوچھو، اس سے مت پوچھو. عمر کیا ہے؟ 22 برس. جنگ حرب و ضرب کا کوئی ماضی کا تجربہ رہا تھا امیر المومنین کو. 40 قبائل عرب کی تلواریں ہیں کہ چمک رہی ہیں، اور ایک ہے کہ کالی کملی اوڑے سو رہا ہے. میں نے اس کو کالی کملی اس لیے کہا، چادر رسول کی تھی. ربیع الاول کا مہینہ ہے، مجھے بھی عزت لینے دیں. آپ 12 کو سنیں گے، 17 کو سنیں گے کالی کملے والے، میں پہلے بتا. وہ ان کو دے کے چلے گئے تھے. اب وہ خود کیا اوڑھ کے گئے مجھے نہیں معلوم، مگر اپنی چادر تو یہاں دے کے چلے گئے، یہاں دے کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تم اوڑھو، یہ تم اوڑھو، یہ تم اوڑھو. نہیں معلوم کیا ریزمبلنس پیدا ہوتی ہے کبھی کبھی ایک چادر میں آ جانے سے. میں نہیں یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی کوئی اس کو نوجوان میرا اس پہ کام کرے کہ چادر میں آنے سے ہوتا کیا ہے. حیات بدلتی ہے، کیفیت بدلتی ہے، ماہیت بدلتی ہے، خاصیت بدلتی ہے، صلاحیت بدلتی ہے، قدرت بدلتی ہے. آخر بدلتی کیا ہے یہ آپ فیصلہ کریں، میں فیصلہ نہیں کروں گا. بس چادر کو اوڑھنے کی ضرورت ہے. چادر، انہوں نے کہا چادر. 40 قبائل عرب ہیں جو تلوار کو سوتے ہوئے، تانے ہوئے کھڑے ہیں. 22 برس کا سن ہے، 22 برس کا سن ہے. یاد رکھیں گے آپ، یہ 22 برس کا سن ہے. اس 22 برس میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے کسی غزوہ ظاہر ہوا ہی نہیں، پہلے کوئی جنگ ہوئی نہیں. بھئی بچپن میں صحیح ہے کہ اگر کسی نے گستاخی کی تو پتھر تو اٹھا کے ضرور مارے ہیں امیر المومنین نے. ظاہر یہ بتانا لازم تھا کہ محافظ جو ہوتا ہے وہ بربنائے اسلحہ نہیں ہوتا. آج اس ہاتھ میں پتھر ہے، یہی پتھر تلوار میں ڈھل جائے. قوت وہ رہنی چاہیے، صلاحیت وہ رہنی چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ محتاجی نہیں ہے علی کو، علی کو محتاجی نہیں. ذوالفقار کو علی کے ہاتھوں کی ضرورت ہے، علی کو ذوالفقار کی ضرورت نہیں ہے. ہوتی تو پتھروں کے نتیجے میں وہاں پہ پہلے ہی ذوالفقار مل جاتی، کاٹ دو ان کا سر. نہیں، علی کا ہاتھ چاہیے. قدرت کو علی کا ہاتھ چاہیے. وہاں پہ کوئی حرب و ضرب کی تاریخ نہیں ہے. اس کے بعد کچھ نہیں کیا، صرف چادر کو ہٹایا ہے. تو جتنی تلواریں تھیں نا وہ سب کی سب نیام میں واپس. 40 تلواریں بھائی، 40 قبائل عرب. کیوں چاہتے تھے کہ معاملہ قصاص کا ہوگا، خون تقسیم ہو جائے. یہ تھی حکمت. اس میں حکمت یہ تھی ایک رسول کو مارنے کے، حکمت یہ کہ خون تقسیم ہو جائے. تو اگر خون تقسیم ہو جائے تو بس گفتگو میں ختم کر رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے. وہاں پہ یہ مراد بر نہیں آئی، وہاں نہیں آئی مراد. امیر المومنین ایک مرتبہ جست لگا کے کھڑے ہو گئے. وہ جست لگا کے کھڑے ہونا ہی تھا. ہر عمر کا، ہر طبقہ فکر کا آدمی تھا جو مارنا چاہتا تھا. مگر انہوں نے کہا نہیں، ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو یوں ہی بات کرتے ہیں. ان کا طریقہ یہی ہے رسول کے تعلق سے. یعنی اب انگریزی میں کہیں گے نا، جو اونرشپ ہے نا علی کی رسول کے تعلق سے، اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا ہے. اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. جو سینس آف بیلانگنگ ہوتا ہے نا، وہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کسی میں ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے علی کے سامنے میں یہ سینس آف اونرشپ میرا. نہیں، بالکل نہیں. تم جانتے ہی کیا ہو، جاننے کے نتیجے میں ہے نا یہ سینس آف بیلانگنگ، سینس آف اونرشپ. تو جاننے کے نتیجے میں تم جانتے ہی کچھ نہیں. تو تمہارے حوالے کیسے کر دوں، تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ بالکل بھی نہیں. وہاں 40 قبائل عرب جو خون کی بوندوں کو ترسے ہوئے تھے،
تقریر ختم کر رہا ہوں، کربلا کے میدان میں جب آئے اور جب شہداء کے سر تقسیم ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ جو انسیٹسفائیڈ ایلیمنٹ تھا ہجرت کے وقت، کتنی دور کی تاریخ ہے یہ، کہاں سے بات، وہ جو تمنائی تھے کہ رسول کو قتل کر دیں گے، ان کی تمنا اس وقت پوری ہوتی ہے جب شہداء کے سرہائے اقدس کو تقسیم کیا بین قبائل، قبیلوں میں سر تقسیم ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے میں کیا عرض کروں آپ کو، ایک پوری مجلس چاہیے، میں پوری مجلس چاہیے، اور اب پوری مجلس کے لیے فقط اس موضوع پہ کہ کون سے قبیلے نے کتنے سروں کو لیا تھا اور کیا حق جتا کے لیا تھا، ایک مسلسل موضوع ہے یہ۔ اگر آپ یہ کہیں بنی تمیم قبیلہ ہے، کتنے سر لیے، انہوں نے کہا کہ اتنے سر لیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے زیادہ سر ہمیں دے، ہمارا حق ہے، ہم نے زیادہ مارا ہے۔ اس بنیاد پہ سر تقسیم ہوئے۔ محمد کے سر کی حفاظت علی نے کی، اور یہاں اولاد علی کٹ گئی، گھر برباد ہو گیا، گھر برباد ہو گیا، پورا گھرانہ ماہ اذا کے یعنی کہتے ہیں نا عشرہ اول میں لٹ گیا۔ تو اگر پورا گھرانہ لٹ گیا اور رسول کا بوستہ کٹ گیا تو آپ کو معلوم ہے لے کے ایک مرتبہ اس قوت کو بنت علی چلی، اور اس طرح سے چلی کہ ہر بیوی اور ہر بچے کو بس یہی کہتی علی کی بیٹی زندہ ہے۔ مجھے کوئی اس کی معنویت تو سمجھائے، مجھے کوئی اس اصطلاح کا ترجمہ تو صحیح کر کے بتائیے، علی کی بیٹی ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ حسب نسب پہ افتخار ہے یا یہ وہ قوت کا مدرک بن رہی ہے زینب؟ ایک مرتبہ کہا گھبرانا نہیں بھابی ام رباب، گھبرانا نہیں بھابی ام لیلا، گھبرانا نہیں بھابی ام فروا، آپ بچوں سے بھی سکینہ گھبرانا نہ گھبرانا، امام وقت ہیں، امام وقت ہے علی ابن الحسین، چھوٹے محمد باقر میں نزدیک ہیں، بچے سہم رہے ہیں، نہیں گھبرانا ہے نا۔ کسی کو یہ کہہ کے کہ زینب، کسی کو یہ کہہ کے کہ پھوپھی، آپ کو معلوم ہے یہ کیفیت ہے۔ وہ قافلوں کو در بدر جاتے ہوئے کوفہ، بازار، زندان، شام، دربار، جو جیسے پڑھتا ہے پڑھے۔ اور ایک مرتبہ اب جب رہائی ملی، اور رہائی جب مل گئی تو کچھ نہیں کہا، بھائی کا سر دے دے اور خون بھرا کرتا دے۔ یہ زینب اپنے 2 بچوں کو کھو کے بیٹھی ہے، اون محمد کو کھو کے بیٹھی ہے زینب، اور مانگتی ہے تو یا حسین کا سر یا خون بھرا کرتا، خون بھرا کرتا جو تار تار ہو چکا ہے۔ چلی ہیں تو قبر سکینہ سے لپٹ گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ ایسا ہوا، رخصت ہوئی قبر سے، دروازے تک گئی، پھر دوڑ کے آئی قبر سکینہ پہ بیٹھ گئی، پھر گئی، پھر دوڑ کے آگے بیٹھ گئی، 3 مرتبہ۔ اور بس اتنا کہا شام کی عورتوں، سر شام یہاں آ کے ایک شمع کو روشن، وہاں بھی ماتم، وہاں بھی گریا، وہاں بھی بکا، قافلہ چلا ہے، چل کے پہنچا ہے، روضہ رسول پہ گیا ہے، روضہ رسول پہ جا کے ایک مرتبہ اپنے بازوؤں کو دکھایا ہے، چاہتی تو تھی کہ پشت بھی دکھائیں، مگر قلائق کی موجودگی میں خود کہا نانا اگر یہ مخلوق نہ ہوتی تو میں پشت کے دروں کے نشان بھی دکھاتی۔ کرتے کو ڈالا، آواز آئی ماں کی امانت۔ کہتے ہیں رات کو جنت البقیع گئیں، قبر جناب سیدہ پہ کرتے کو پھیلا دیا، سب کچھ کہا، بیٹی نے کیوں نہ کہے ماں سے، سب کچھ کہہ دیا، بس اتنا ہے کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ 2 ہاتھ فاطمہ زہرا کے قبر سے نکلے اور کرتے کو لے لیا۔ اسباب شفاعت میں حسین کا وہ کرتا بھی ہے، اور آ گئی۔ کیسے دن گزر رہے تھے، کیسی راتیں گزر رہی تھیں، کیسی صبح ہو رہی تھی نہیں معلوم، مگر ایک مرتبہ
ایک مرتبہ کچھ دن نہ گزرے تھے، عبداللہ ابن جعفر طیار نے آ کے امام وقت علی ابن الحسین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے بس اتنا کہا، مولا بی بی سے کہیے کبھی گھر بھی تشریف لائیں۔ یہ آخری مجلس ہے، یہاں یہ آخری مجلس ہے، پرسہ آپ دے رہے ہیں، میں کچھ نہیں خدمت انجام دے سکا، ہاتھوں کو جوڑ کے بس اتنا کہا، مولا شہزادی سے کہیے قدم رنجہ فرمائے، تشریف لائیں، گھر سونا ہے، گھر راہ تکتا ہے، کسی وقت آ جائیں۔ دیکھیے یہ امام وقت ہے، وہ کون ہے؟ حسین کی بہن ہے، تعالی المعصوم ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہا ہاں ہم بھیجیں گے، ہم پھوپھی کو بھیجیں گے، یہ کہہ کے کسی مناسب وقت کو دیکھ کے جناب زینب کی خدمت میں جا کے معروضے کو ہاتھ جوڑ کے پیش کیا ہے۔ میرے امام نے اور کہا پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے، آپ کو بہت یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کبھی گھر تشریف لائیے۔ کچھ نہیں، ایک عجیب انداز تک سر کو جھکا کے کہا ہاں جاؤں گی، کسی دن ضرور جاؤں گی۔ ایک دن آیا اپنے ہی گھر پہ پہنچی اور گھر کے پہلے تو دروازے کو دیکھا، دروازے کو آہستہ سے دھکیلا، دروازہ کھل گیا جیسے راہ تکتے ہو۔ عین صحن میں عبداللہ ایک صندلی پہ تشریف فرما تھے، ایک کرسی پہ تشریف فرما تھے، بے اختیار تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جناب زینب تشریف لائیں اور ایک مرتبہ بس ایک فاصلہ رکھ کے کہا عبداللہ کیا بات ہے، تم نے مجھے یاد کیا؟ کیوں یاد کیا؟ اس لیے یاد کیا کہ پوچھنا چاہتے ہو کہ آن محمد کا کیا ہوا؟ عبداللہ اپنے مقام پہ کھڑے تھے، منہ پہ تماچے مارنے لگے، کہنے لگے بی بی شہزادی غلاموں کا حال نہیں پوچھنا ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ حسین شجاع ترین مردم عرب ہے، مجھے بتائیے کہ حسین کی لڑائی کیسی تھی؟ ایک مرتبہ جلال آ گیا جناب زینب کو، آستینوں کو پلٹ کے بس اتنا کہا میرا بھائی یہ کہتا ہوا کبھی میمنے پہ، کبھی میسرے پہ، کبھی قلب لشکر پہ یہ کہتا ہوا جاتا تھا، دیکھو جس کا 18 برس کا علی اکبر مر گیا، جس کا 32 برس کا عباس۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کا واسطہ ثانی زہرا کے صدقے میں ہماری عبادات کو قبول فرما۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، ثانی زہرا کا واسطہ شفا کامل عطا کر۔ پروردگار ہمیں حیران ہیں، پریشان ہیں، کیا عرض کروں کیا حالات ہیں۔ پروردگار سب کو قوت عطا کر بفیض بتصدق ثانی زہرا۔ اور پروردگار جو ہم میں سرگرداں ہیں رزق کے تعلق سے، رزق بے پایاں نصیب فرما۔ حضرت زینب کے واسطے سے ہمیں کوئی غم نہ دے، سوا غم آل محمد کے، تعجیل فرما ظہور حجت میں ماتم حسین۔